أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ العادیات، اس سورت کا تعارف ہے المحبت الالہیہ، اللہ والی محبت اس سورت میں سکھائی گئی، کیونکہ بندے کو اللہ سے اگر محبت کا دعویٰ بھی ہے تب بھی اسے نظر ثانی کرنی ہے کہ میں کس قدر محبت میں تیز ہوں. کچھ نفوس عادیات کی طرف توجہ کرے، عادی نفوس، وہ اس کو بتا دیں گے کہ اصل محبت تو یہ ہے. شہادت العادیات من النفوس علی الانسان الکنود للرب الخبیر المعبود، کہ وہ رب جو بندے کے حالات سے باخبر ہے، اسے سب کچھ پہنچاتا ہے، اس کو اس کے ہر اعمال ہر افعال معلوم بھی ہیں، حساب بھی کرے گا، معبود بھی وہی ہے، اول آخر سب کچھ وہی رب ہے. تو اس کے لیے تو بھاگ دوڑ اتنی کرنی تھی کہ حیران کن انداز میں تب جا کر کوئی محبت کا ایک پہلو پورا ہوتا. جبکہ عادی نفوس کو دیکھ لے کہ ان کو انسان دیتا کیا ہے جو انسان کی اتنی شدت سے خدمت پر لگے ہوئے ہیں، جبکہ رب کریم تو اس کو زیادہ دیتا ہے، اور پھر بھی یہ محبت میں کیوں ناقص ہوتا ہے. اسے تو یہ چاہیے کہ ہر آن ہر لحظہ ہر گھڑی اللہ کی محبت میں تیز سے تیز تر ہوتا جائے، جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی ذرا سا بھی دل مبارک پر کوئی بوجھ سا آتا تو استغفار شروع کر دیتے تھے کہ اتنا بھی اپنے رب تعالیٰ کی طرف سے التفات خالی نہ ہو، توجہ خالی نہ ہو، جس طرح کے تھوڑے سے لمحے میں دل پر ایک بوجھ سا گزرتا ہے اور بوجھ کی طرف بندے کی توجہ ہو جاتی ہے. تو یوں المحبت الالہیہ خالص ہوگی. اور شہادت العادیات، عادی نفوس میں سے ایک صورت اس کی گھوڑوں کی بھی ہے. یہ الفاظ اور یہ صفات گھوڑوں پر بھی زیادہ مستعمل ہوتی ہیں، اس لیے جمہور مفسرین اس سے ثابت ہی گھوڑے کرتے ہیں، جبکہ بعض نے اس سے فرشتے بھی مراد لی ہیں. جو بھی ہو، عادی نفوس اس بات پر دال ہیں کہ مثلاً گھوڑے ہیں، یہ ایک عادی چیز ہے، لوگوں کو نظر آنے والی چیز ہے. اب انسان کا کتنا کہنا مانتا ہے، حالانکہ وہ اس کا مجازی مالک ہے. انسان اس کو تھوڑا سا کھلاتا ہے، الگ رہتا ہے، وہ الگ بیٹھتا ہے، الگ سوتا ہے، الگ انتظامات اپنی زندگی کے کرتا ہے. صرف انسان اس کو کھلاتا ہے تھوڑا سا، اور وہ بھی اس کا اپنا نہیں، اللہ کریم اسے دے رہے ہیں. تو پھر بھی انسان کے حکم پر وہ اتنا تیزی سے دوڑتا ہے کہ وہ ہو کر ایک جانور پاؤں سے بھی چنگاریاں اڑا رہا ہوتا ہے، اور اس کی زبان سے، اس کے ناک سے، اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں دوڑ کی وجہ سے. ذبحن ایک ایسی آواز ہوتی ہے جو دوڑ کی وجہ سے سانس پھولنے پر نکلتی ہے. تو گھوڑا کتنے زور سے ہانپ رہا ہوتا ہے، وہ بھی ایک انسان کے اشارے کی وجہ سے، اور اپنے پاؤں کے کھروں سے وہ چنگاریاں بھی اڑاتا ہے. مثلاً صرف نرم زمین پر یعنی نہیں دوڑتا، بلکہ پکی زمین پر بھی جہاں پر اسے تکلیف بھی ہوتی ہوگی وہاں پر بھی وہ پہاڑوں پر بھی چڑھنے کی کوشش کرتا ہے. صرف انسان نے جو کہہ دیا، اشارہ کیا اس کو، اور وہ پتھروں سے اس کے پاؤں ٹکراتے ہیں تو یوں چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں. اور پھر اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ
جس طرح کے جانوروں کو یہ خیال ہونے لگ جاتا ہے جب اس کے سامنے کوئی قتل و غارت ہو رہی ہو تو وہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی نہ ذبح کر دے، تو آلات ذبح دیکھ رہا ہوتا ہے، تلواریں، اور اس کو مالک حکم کر دے کہ اس مجمع میں گھسنا ہے، مالک لڑائی کر رہا ہوتا ہے تو فالمغیرات صبحا، وہ صبح صبح جس وقت کھانے کے خیالات زیادہ ہوتے ہیں، خوراک کی تلاش ہر جانور کو ہوتی ہے، یہ گھوڑے جو ہیں یہ مالک اگر اس وقت حکم کر دے تو یہ اس وقت بھی غارت ڈالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور اپنے پاؤں سے وہ غبار اڑا رہے ہوتے ہیں جو اس بات پر دال ہوتی ہے کہ میں کوئی آہستہ نہیں چل رہا بلکہ اس کے حکم کو 100% آگے لے جا کر مان رہا ہوں۔ اس نے تو 1% کا اشارہ کیا، میں 100% آگے بڑھ کر جا رہا ہوں۔ یہ دیکھ لیا، ان الانسان لربہ لکنود۔ اب یہ لکنود اتنا وسیع لفظ ہے کہ اس کے اندر کفور کی تعبیر سے اکثر مفسرین نے اس کی کفور سے، ناشکر سے اس کی تعبیر فرمائی ہے، کیونکہ یہ ساری صنوف گناہوں کو شامل ہے، ساری قسموں کو شامل ہے۔ کنود عاصی کو بھی کہتے ہیں، بخیل کو بھی کہتے ہیں، نافرمان کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ کنود یہ ہے کہ اللہ کے احسانات کو بھول رہا ہوتا ہے، وَيَعُدُّ السَّيِّئَاتِ، اور جتنی بھی اس کو تکلیفیں یا اس کی طبیعت کو نہ چاہنے والی چیزیں ہیں ان کو گن رہا ہوتا ہے کہ اللہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، اے اللہ یہ کیوں ہوا، حالانکہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں گنوں تو صحیح احسان کتنے ہیں، گننے میں نہیں آئیں گے۔ ایک احسان کا اگر فائدہ گننا شروع کر دے تو وہ بھی نہیں پورا ہو سکے گا۔ تو یہ کیسے اپنے رب کے احکام مانتا ہے، حالانکہ اس کو تو اشارہ چاہیے تھا، اشارے سے زیادہ اس کے پاس کتاب اللہ موجود ہے، رسول اللہ کے فرامین موجود ہیں، اس کے پاس پورا دین موجود ہے، روزانہ 5 ٹائم اسے بلایا جا رہا ہوتا ہے اور اسے کھلایا زیادہ جاتا ہے اور اس سے کام تھوڑا لیا جاتا ہے۔ اس تھوڑے کام کو بھی وہ پورا جدت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خوشی کے ساتھ بھاگ بھاگ کر اللہ کی اطاعت کو بجا نہیں لا رہا، تو سمجھو کہ یہ اپنے رب کی نافرمانی میں یا اپنے رب کی ناشکری میں کتنا تیز ہو رہا ہے۔ محبت تجھے اگر چاہیے تھی نا تو تجھے بتاتے ہیں تیری محبت کا خانہ کہاں لگ رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ مال کو یہاں خیر فرمایا، یعنی وہ چیزیں جس کے اندر اس کو خیر لگتی ہے، سب سے زیادہ خیر مال کے اندر بندے کو لگتی ہے۔ مال میرا زیادہ ہو، مال میرا زیادہ ہو، اتنا زیادہ ہو، اتنا زیادہ ہو، اللہ یعوذ باللہ، اس کی محبت، جب کہ وہ تو چلتا بھی نہیں ہے، وہ چند دن کی فانی زندگی میں وہ بھی پورا بندہ نہیں لے سکتا، استعمال تک نہیں کر سکتا، حالانکہ جو ابدی زندگی کے لیے چیز ضرورت تھی وہ چیز اکٹھی کرنی تھی، وہ چیز سینے میں جمع ہوتی ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اسے یہ نہیں پتا جس دن قبروں سے نکل رہے ہوں گے اس دن کون سا مال مانگا جا رہا ہوگا، اس وقت کون سا سکہ اس سے مانگا جا رہا ہوگا، اس وقت کس قسم کا پیسہ اس سے مانگا جا رہا ہوگا، کس قسم کا آدمی امیر کہلائے گا۔ وہ امیر کہلائے گا، ہر ایک کو کہا جائے گا اپنے دل کی طرف دیکھ، تیرے دل میں کیا ہے۔ وہ سونوں سے بھی اعلیٰ چیز ایمان اور اعمال صالحہ کا کردار وہاں موجود ہوگا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس ایسا دل لے کر آیا جس دل کے اوپر کوئی برے نشان نہ ہوئے بلکہ کتاب و سنت کے انوارات سے بھرا ہوا وہ دل اس کے پاس ہوا، تو اسے یہ نہیں پتا کہ اس کو حاصل کرنا اللہ کی اطاعت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ وہ چیزیں جو دل کی دیکھی جائیں گی وہ اللہ کی اطاعت سے ہوں گی۔ جتنی اطاعت میں شوق دکھائے، جس طرح کے انبیاء کرام اطاعت میں بڑھ بڑھ کر پیش ہوتے تھے، سابقون بالخیرات باذن اللہ، اللہ کی توفیق سے وہ سابقین بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنے والے، جس طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا عجلت الیک رب لترضی، اے اللہ میں جلدی آیا اور اس لیے جلدی آیا تاکہ تو راضی ہو جائے۔
انبیاء اولیاء صحابہ اکرام یوں بڑھ بڑھ کر اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یہی چیزیں جو دل کی محبت ہوتی ہے، اصل میں یہی مقصود ہے کہ اس نے عبادات کی، نماز روزہ سب کچھ اس نے اپنے دل کے اندر اپنے اللہ کی رضا کو کتنا حاصل کیا، کتنا دل اس کا اپنے اللہ کے ساتھ لگتا ہے، اور کتنا فیصد اس کے مال کی محبت اس کے اندر موجود ہے۔ ایک ہے طبعی محبت، وہ وقتی ہوتی ہے، اور ایک ہے شرعی محبت، وہ حقیقی محبت ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، وہ دائمی محبت ہوتی ہے۔ تو یوں فرمایا جتنا مال کے ساتھ دل اٹکا ہوا ہے نا، اتنا اللہ کے ساتھ ہو، یا اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ گھوڑے کو دیکھ، ان عادی نفوس کو دیکھ، یہ بڑھ چڑھ کر تیری خدمت پر لگے ہوئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر بھی بندہ عبرت حاصل کر لیتا ہے کہ میں اتنا تو تیز نہیں ہوں اپنے رب کی محبت میں۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ان کا رب اس دن پورا باخبر ہے کہ کون میرے لیے کتنا دل لے کر آیا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اے اللہ، آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، جس کے ساتھ بھی میں محبت کروں تیری وجہ سے محبت کروں، ہر وہ کام کروں جس سے تیری محبت کے قریب ہو جاؤں۔ یعنی ساری چیزوں سے مقاصد، تمام عبادات سے کا مقصد، تمام پڑھنے پڑھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، دل کے اندر حاصل ہونے والی خالص اللہ کی محبت۔ وہ کتنی تیز ہے، وہ کتنی شدید ہے، اس سونے کو کتنا کسی نے جمع کیا ہے۔ اگر اس سونے کو کسی نے جمع کیا ہے، اس کا پتہ چل گیا ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے دنیا کے کمالات کو حاصل کر چکا ہے، جو آخرت میں بھی کمال بن کر اس کے سامنے آئیں گے۔ یہ تھی اس صورت کی تفصیل اور اس کا تعارف کہ شہادت العادیات من النفوس علی الانسان الکنود للرب الخبیر المعبود المحبت الالہیہ وما علینا الا البلاغ۔